بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانِ بصیرت کے خوبصورت یوٹیوب چینل کے اوپر ہم کتاب مذہب اہل بیت علیہم السلام کو پڑھ رہے ہیں۔ میں ہمیشہ خوبصورت یوٹیوب چینل اس لیے کہتی ہوں کہ جس جگہ جس مقام پر آتھینٹک بکس کا مطالعہ کیا جائے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے میری نظر میں۔ یقیناً آپ لوگ جو سن رہے ہیں وہ بھی کتاب کے مطالعے کے شوقین ہیں، اس لیے آپ کو بھی یہ جگہ بہت خوبصورت لگے گی اور یہ پلیٹ فارم بہت اچھا لگے گا۔ یہاں پر ہم مذہب اہل بیت علیہم السلام جو کتاب کا نام ہے اور اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم جواب مکتوب کو پڑھ رہے تھے پچھلی آڈیو میں۔ پیج نمبر 224 ہم نے مکمل کر لیا تھا، اور پیج نمبر 225 ہی سمجھ لیجئے، کیونکہ اس پیج نمبر 225 میں جو تفصیلات تھیں وہ پڑھنا ہم لگے تھے، لیکن پھر بہت ٹائم ہو گیا تھا۔ تو آئیے بس میں تھوڑا سا اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہوں کہ جو پچھلی ہم نے آڈیو میں پڑھا تھا، پچھلے میں یہ کہا گیا تھا کہ حنبل نے کتاب مناقب علی میں، اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں، اور لغوی و طبرانی نے اپنی معجم میں، اور بارودی نے اپنی کتاب معرفت میں، اور ابن عدی نے وغیرہ نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ یہ سب تو ہم نے پڑھ لیا تھا اور ان کے بارے میں بھی پڑھ لیا تھا۔ پھر اس کے آگے لکھا تھا کہ حدیث بہت طولانی ہے اور پوری کیفیت مواخات پر مشتمل ہے، آخری کی عبارت یہ ہے۔ تو سامعین، یہ جو آخری کی عبارت تھی وہ ہم نے پڑھ لی تھی اس حدیث کی، اور اس آخری کی عبارت پہ ہم پہنچے تھے کہ وہ میں آخری جملہ پڑھ دیتی ہوں کہ جس میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہاں سے پڑھتے ہیں کہ اور دوسرے مواخات کے سلسلے میں صرف اسی ایک حدیث کو لے لیجئے جو طبرانی نے اپنی معجم کبیر میں ابن عباس سے روایت کی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا تم ناراض ہو گئے کہ میں نے مہاجرین و انصار کے درمیان تو مواخات کی اور تم کو ان میں سے کسی کا بھائی نہ بنایا؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام کو تھی؟ اب یہاں پہ کیونکہ ہمیں تفصیل پڑھنی تھی حاشیے میں، اور وہ پورا صفحہ ہے، اس لیے میں نے پچھلی آڈیو میں کہا تھا کہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم اس حدیث کے بارے میں حاشیے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے، اس کو مل کے پڑھتے ہیں، جس سے ہمیں مزید پتہ چلے گا کہ ہم یہ چیز اور کہاں کہاں پڑھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے، ملاحظہ ہو کنز الاعمال پر حاشیہ مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 31، پیغمبر کے اس فقرے میں کہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گئے، یہ سوالیہ نشان، جو پیار اور محبت اور دلدہی اور پدرانہ شفقت و ناز برداری مترشح ہے وہ مخفی نہیں۔ اگر آپ فرمائیں کہ جب پہلی مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام کو اپنے لیے مخصوص کر چکے تھے تو دوسری مواخات کے موقع پر تمام اصحاب میں مواخات کرنے اور علی علیہ السلام کو کسی کا بھائی نہ بنانے سے علی علیہ السلام کو تردد اور شک و شبہ نہ کرنا چاہیے تھا۔ اس مرتبہ ان کو مطمئن رہنا چاہیے تھا کہ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ مجھے اپنے لیے مخصوص کر رکھا، اس مرتبہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا ہی ارادہ ہے۔ آخر حضرت علی علیہ السلام کو شبہ کیوں ہوا؟ اب یہاں سوالیہ نشان ہے۔ اور آپ نے دوسری مواخات کو بھی پہلی مواخات پر قیاس کیوں نہ کیا؟ تو میں عرض کروں گا کہ دوسری مواخات کو پہلی مواخات پر قیاس کیا ہی نہ جا سکتا تھا، اس لیے کہ پہلی مواخات خاص کر مہاجرین کے درمیان ہوئی تھی، برخلاف دوسری مواخات کے کہ وہ مہاجرین و انصار کے درمیان ہوئی تھی۔ دوسری مواخات میں مہاجر کا بھائی انصاری کو بنایا گیا تھا اور انصاری کا بھائی مہاجر کو۔ اس مرتبہ چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام دونوں کے دونوں مہاجر تھے، لہٰذا قیاس یہ کہتا ہے کہ اب کی مرتبہ دونوں بھائی بھائی نہ ہوں گے، لہٰذا حضرت علی علیہ السلام نے دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہوئے قیاس کیا کہ اب کی مرتبہ میرا بھائی کوئی انصاری ہی ہوگا، جس طرح ہر مہاجر کا بھائی انصاری مقرر کیا گیا ہے۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی انصاری کو علی علیہ السلام کا بھائی نہ بنایا تو علی علیہ السلام کو اضطراب ہوا، مگر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں اس مرتبہ بھی حضرت علی علیہ السلام کو ہر ایک پر فضیلت ہی دنیا چاہتے تھے، اور قیاس کے برخلاف اس مرتبہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی علی علیہ السلام کو ہی بنایا۔ تو سامعین، اس طرح ہم نے پیج 225 کی جو حاشیے میں لکھا تھا اس حدیث کے بارے میں وہ پڑھ لیا۔ اب ہم پیج نمبر 226 پہ آ گئے ہیں۔
لکھا ہے اسی طرح وہ حدیثیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن ارشاد فرمائیں جب آپ نے سب کے دروازے بند کرا دیے اور حضرت علی علیہ السلام کے دروازے کو مسجد کی طرف کھلا رکھا۔ صرف ایک جابر بن عبداللہ کی حدیث کا ذکر کر دینا کافی ہوگا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اچھا اب یہاں جابر بن عبداللہ جو کہتے ہیں اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ نیاب المودت باب نمبر 9، یعنی یہ بات جو ہے ہمیں نیاب المودت کے باب نمبر 9 میں بھی ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ جی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما اے علی علیہ السلام مسجد میں تمہارے لیے وہی جائز ہے جو میرے لیے، اور تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور حذیفہ بن السید غفاری سے مروی ہے، اچھا یہ بھی حاشیے میں لکھا ہے کہ ہمیں یہ نیاب المودت باب نمبر 17 میں بھی ملے گا۔ جی حذیفہ بن السید غفاری سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن خطبہ فرمانے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ انورٹڈ کاما کچھ لوگ دل میں غم و غصہ لیے ہوئے ہیں کہ میں نے علی علیہ السلام کو مسجد میں رکھا، دوسروں کو باہر کر دیا۔ خدا کی قسم میں نے نہ تو اپنے جی سے علی علیہ السلام کو مسجد میں رکھا نہ دوسروں کو باہر کیا، بلکہ خداوند عالم نے ایسا کیا ہے۔ خداوند کریم نے جناب موسیٰ اور ان کے بھائی پر وحی فرمائی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو اور اس میں نماز قائم کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اسی سلسلے بیان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما علی علیہ السلام کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو موسیٰ سے ہارون کو تھی۔ علی علیہ السلام میرے بھائی ہیں، کسی کے لیے جائز نہیں کہ مسجد میں عورت کے ساتھ اکٹھا ہو سوا علی علیہ السلام کے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اسی طرح کے اور بہت سے بے شمار مواد ہیں، کہاں تک ذکر کیے جائیں۔ انہی چند مذکورہ بالا موارد سے یہ خیال اچھی طرح باطل ہو جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف غزوہ تبوک ہی کے موقع پر کیوں فرمایا تھا، جب اس حدیث کے اتنے موارد موجود ہیں، اتنے مواقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، تو یہ کیوں کر لائق توجہ ہو سکتا ہے اور کیا وزن باقی رہ جاتا ہے اس قول میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی مطالعہ کرنے والے کو نظر آئے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام اور جناب ہارون کی فرقدین، یعنی ان بریکٹ ہے کہ آسمان کے دو ستارے سے اور ان بریکٹ کلوز سے تصویر کشی فرماتے، فرقدین سے دونوں کی مثال دیتے۔ جس طرح فرقدین برابر کے ستارے ہیں، اسی طرح علی علیہ السلام و ہارون علیہ السلام ایک جیسے ہیں، کسی کو دوسرے پر امتیاز نہیں حاصل ہے۔ یہ بھی من جملہ ان قرائن کے ہے جو عموم منزلت پر دلالت کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر قرائن سے قطع نظر کر بھی لیا جائے تو تب بھی الفاظ حدیث سے عموم ہی متبادر ہو رہا ہے، سوا عموم کے کچھ اور ذہن میں آتا ہی نہیں، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں۔ وسلام شین۔ تو یوں جواب مکتوب یہاں ختم ہوا، پیج نمبر 228 کے اوپر اب ہم مکتوب نمبر 17 پڑھیں گے، جو کہ صرف 2 لائنوں کا ہے کیا؟ یہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم آپ کے اس جملے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کو فرقدین، یعنی کہ 2 ستارے جو ایک ساتھ رہتے ہیں، سے تشبیہ دیتے تھے، مطلب نہیں سمجھے۔ اور اس کے نیچے لکھا ہے سین، یعنی کہ بس صرف انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں سین کے 2 ستارے جو ہیں یعنی فرقدین، ان کے بارے میں وہ چاہتے ہیں وضاحت۔ تو آئیے جواب مکتوب پڑھتے ہیں۔ جواب مکتوب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ فرمائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ہارون اور امیر المومنین کو آسمان کے فرقدین اور دونوں آنکھوں سے مثال دیا کرتے تھے۔ دونوں اپنی اپنی امت میں ایک جیسے تھے، کسی کو کسی پر امتیاز حاصل نہیں تھا۔ تو یہاں ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 229 پر۔ اب یہاں پہ ہیڈنگ ہے یوم شبر و شبیر و مبشر، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ملاحظہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے جگر گوشوں کے نام ہارون کے فرزندوں کے نام جیسے رکھے، حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام و محسن علیہ السلام، اور ارشاد فرمایا کہ
انورٹڈ کاما میں نے یہ نام فرزندان ہارون شبر و شبیر و مبشر کے نام پر رکھے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ دونوں ہارونوں میں مشابہت گہری ہو جائے اور وجہ مشابہت تمام حالات و منازل میں عام ہو کے رہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے یوم مواخات، اور اس کے بارے میں نیچے لکھا ہے محض اس وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا اور دوسروں پر ترجیح دی۔ غرض یہ تھی کہ دونوں کو اپنے اپنے بھائی کے نزدیک جو منزلت حاصل ہے وہ بالکل ایک رہے، دونوں کی منزلوں میں مشابہت پوری ہو جائے، اور یہ تمنا بھی تھی کہ دونوں کے درمیان کوئی بھی وجہ فرق نہ رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب میں 2 مرتبہ بھائی چارہ قائم کیا۔ پہلی مرتبہ ابو بکر و عمر بھائی ہوئے، عثمان و عبد الرحمن بن عوف بھائی مقرر کیے گئے۔ دوسری مرتبہ میں ابو بکر و خارجہ بن زید میں بھائی چارہ ہوا، عمر و اتبان بن مالک میں بھائی چارہ ہوا، لیکن امیر المومنین دونوں مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی بنے۔ اس مسئلے میں تو اتنے محکم نصوص صحیح طریقوں سے ابن عباس، ابن عمر، زید بن ارقم، زید بن ابی اوفا، انس بن مالک، حذیفہ بن یمان، مخدوج بن یزید، عمر بن خطاب، براء بن عازب، علی علیہ السلام بن ابی طالب سے وارد ہیں کہ سب کو لکھنا مشکل ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرۃ، یعنی کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اس کو حاشیے میں دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ امام حاکم نے مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 14 پر 2 صحیح طریقوں سے جو شیخین بخاری و مسلم کے معیار پر صحیح ہے درج کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے تلخیص مستدرک میں اس کی صحت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی نے صواعق محرقہ صفحہ نمبر 73 پر ترمذی سے نقل کیا ہے، اہل سیر و اخبار میں سے جس نے واقع مواخات کا ذکر کیا ہے، ہر ایک نے بطور مسلمات ذکر کیا ہے۔ اب حاشیے سے ہم آگے صفحے پر دوبارہ آگے ہیں، یہاں لکھا ہے کہ ابھی اوپر آپ یہ حدیث ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ پیغمبر نے علی علیہ السلام کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، تم میں میرا جانشین ہے، اس کی بات سننا، اس کی اطاعت کرنا، انورٹڈ کاما کلوز۔ ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے پاس تشریف لائے، حضرت کے چہرے کا رنگ کھلا ہوا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے اس خوشی کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، ترجمہ انورٹڈ کاما، میرے پروردگار کی جانب سے میرے بھائی، میرے چچا کے بیٹے اور میری جگر پارہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق خوشخبری آئی ہے کہ خداوند عالم نے علی علیہ السلام کا عقد یعنی نکاح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کر دیا ہے۔ اچھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اس کے بارے میں نیچے حاشیے میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ ابو بکر خوارزمی نے اس کی روایت کی ہے، ملاحظہ ہو صواعق محرقہ صفحہ نمبر 103۔ اچھا جی، اب حاشیے سے ہم دوبارہ پیج پر آ گئے۔ جب جناب سیدہ امیر المومنین علیہ السلام کے گھر آئیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ایمن سے کہا کہ میرے بھائی کو بلاؤ۔ ام ایمن نے کہا کہ علی علیہ السلام آپ کے بھائی بھی ہیں اور آپ ان سے اپنی بیٹی بھی بیاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اے ام ایمن، ایسا ہی ہے۔ ام ایمن امیر المومنین علیہ السلام کو بلا لائیں۔ اچھا، اب حاشیے میں اس کے بارے میں ہے کہ کیا لکھا ہے، یہ دوبارہ سے ہم پڑھتے ہیں، نہیں، یہاں ہے کہ مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 159، علامہ ذہبی نے بھی تلخیص مستدرک میں اس حدیث کی صحت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھا ہے۔ علامہ ابن حجر نے صواعق باب 11 میں نقل کیا ہے، اور ان کے علاوہ جس نے جناب سیدہ کی شادی کا تذکرہ کیا ہے، ہر ایک نے اس حدیث کو بھی ضرور ذکر کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، لکھا ہے نہ جانے کئی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کے بھائی ہونے کی طرف اشارہ فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا، انورٹڈ کاما، یہ علی علیہ السلام میرے بھائی ہیں، میرے چچا کے بیٹے ہیں، میرے داماد ہیں، میرے بچوں کے باپ ہیں۔ اور اب اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ شیرازی نے کتاب الالقاب میں اس کی روایت کی ہے، ابن نجار نے ابن عمر سے اس کی روایت کی ہے، اور علامہ متقی ہندی نے کنز الاعمال نیز
منتخب الکنز الاعمال برحاشیہ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 32 پر نقل کیا ہے۔ تو یوں ہم نے پیج نمبر 231 مکمل کر لیا۔ آئیے پیج نمبر 232 کو پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام سے دوران گفتگو فرمایا، اب یہ انورٹڈ کاما کہ تم میرے بھائی ہو اور میرے ساتھی ہو، اور انورٹڈ کاما کلوز، اور اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن عبد البر نے استیعاب الف سین تے یہ عین الف بے میں بسلسلہ حالات امیر المومنین بسلسلہ اسناد ابن عباس اس حدیث کی روایت کی ہے۔ چلیے جی، اسے ہم نے پڑھ لیا حاشیے میں۔ اب اس کے بعد لکھا ہے صفحے پر کہ دوسری مرتبہ دوران گفتگو فرمایا انورٹڈ کاما تم میرے بھائی ہو، میرے ساتھی ہو اور جنت میں میرے رفیق ہو۔ اب اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ خطیب نے اس حدیث کی روایت کی ہے کہ کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 402 پر نمبر 6105 یہی حدیث ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ ایک معاملے میں جناب جعفر و زید اور امیر المومنین کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو آپ نے امیر المومنین علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا، یہ انورٹڈ کاما میں میں بتا رہی ہوں کہ لکھا ہے کہ لیکن تم اے علی علیہ السلام میرے بھائی ہو، میرے بچوں کے باپ ہو، مجھ سے ہو اور مجھ تک ہو۔ اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ امام حاکم نے مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 217 پر یہ حدیث نقل کی جو امام مسلم کی شرائط صحت پر صحیح ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ ایک دن آپ نے امیر المومنین سے فرمایا کہ تم، یہ انورٹڈ کاما کہ تم میرے بھائی ہو، میرے وزیر ہو، تم ہی میرے دین ادا کرو گے اور میرے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو گے، مجھے فارغ الذمہ کرو گے۔ اس کے بارے میں انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، اور ساتھ ہی یہاں پہ ہمیں حاشیے میں جا کے دیکھنا ہے کہ اس کے بارے میں حاشیے میں کیا لکھا ہے۔ تو حاشیے میں لکھا ہے کہ طبرانی نے معجم کبیر میں ابن عمر سے اس حدیث کی روایت کی ہے، اور علامہ متقی ہندی نے کنز الاعمال نیز منتخب کنز الاعمال میں اسے نقل کیا ہے۔ ملاحظہ ہو حاشیہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 34۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب اس سے آگے لکھا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میرے بھائی کو بلاؤ۔ اب یہاں پہ یہ اس کا حوالہ پھر حاشیے میں دیا ہوا ہے کہ لکھا ہے کہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 قسم ثانی اور کنز الاعمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 55، یہاں پر ہمیں یہ اس بارے میں ہم مزید پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب آگے لکھا ہے کہ لوگوں نے امیر المومنین کو بلایا، آپ نے امیر المومنین سے فرمایا کہ میرے قریب آؤ۔ امیر المومنین علیہ السلام قریب ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر زانوں پر رکھے رہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے جسم سے مفارقت کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ لعاب دہن بھی امیر المومنین پر گرا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے انورٹڈ کاما میں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد خدا کے رسول ہیں اور علی علیہ السلام رسول کے بھائی ہیں۔ اچھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس کے بارے میں ہمیں حاشیے میں حوالہ مل رہا ہے۔ طبرانی نے اس حدیث کو اوسط میں، خطیب نے کتاب المتفق والمتفرق میں کتاب المتفق والمفترق میں لکھا ہے، اور علامہ متقی ہندی نے کنز الاعمال و منتخب کنز الاعمال میں نقل کیا ہے۔ ملاحظہ ہو حاشیہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 35۔ تو یوں ہم نے یہ صفحہ مکمل کر لیا۔ آئیے پیج نمبر 234 پر اب ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ شب ہجرت جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آرام فرما رہے تھے، خداوند عالم نے جبرائیل اور میکائیل پر وحی نازل فرمائی کہ میں نے تمہیں بھائی بھائی بنایا ہے اور تم میں سے ہر ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ طولانی کی ہے۔ تم میں سے کون اپنی زندگی دوسرے کو دینے پر آمادہ ہے؟ دونوں نے عذر کیا، زندگی دینا گوارا نہ کیا۔ تو خداوند عالم نے وحی فرمائی کہ تم دونوں علی جیسے کیوں نہیں ہو جاتے؟ دیکھو میں نے علی علیہ السلام و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور علی علیہ السلام بستر رسول پر سو کر اپنی جان فدا کر رہے ہیں اور اپنی زندگی ہلاکت میں ڈال کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تم دونوں زمین پر جاؤ اور علی علیہ السلام کو ان کے دشمنوں سے بچاؤ۔ دونوں ملک اترے، جبرائیل سرہانے، میکائیل پائنتی کھڑے ہوئے۔ جبرائیل
جاتے کہ مبارک ہو کون آپ کا مثیل ہوگا، اے علی علیہ السلام ابن ابی طالب، اللہ آپ کے سبب ملائکہ پر فخر و مباحات کر رہا ہے۔ یہاں پہ یہ گفتگو جو جبرائیل کہہ رہے تھے ختم ہو گئی۔ اب نیچے لکھا ہے کہ اور اسی موقع پر خداوند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو اپنے نفس کو راہ خدا میں بیچ ڈالتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ اصحاب سنن نے اپنے مسانید میں اس حدیث کو درج کیا ہے۔ نیز امام فخر الدین رازی نے اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں ذکر کیا ہے، ملاحظہ ہو تفسیر کبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 179، تفسیر سورہ بقرہ، نیز ملاحظہ ہو اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 25۔ اور اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں، پیج 235 پر ہیں۔ امیر المومنین فرمایا کرتے اب انورٹڈ کاما میں کہ میں خدا کا بندہ ہوں، میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں، میں صدیق اکبر ہوں، میرے علاوہ ایسا کہنے والا جھوٹا ہے۔ اس کے بارے میں حاشیے میں حوالے دیے ہوئے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام نسائی نے خصائص الویہ میں، امام حاکم نے مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 112 کے شروع میں، ابن ابی شیبہ و ابن عاصم نے السنت میں درج کیا ہے، اور علامہ متقی ہندی نے کنز الاعمال و منتخب کنز الاعمال میں نقل کیا ہے۔ ملاحظہ ہو منتخب کنز الاعمال بر حاشیہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 40 یعنی صفحہ نمبر 40۔ اچھا جی، اب ہم پھر صفحے کے اوپر آ گئے، حاشیہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ انورٹڈ کاما میں ہے، فرمایا قسم بخدا میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں اور ان کا ولی ہوں، فرزند ہوں یعنی عین میم، ان کے علوم کا وارث ہوں، مجھ سے زیادہ کون حقدار ہے اس کا، اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بارے میں حاشیے میں حوالہ دیا ہوا ہے کہ ملاحظہ فرمائیے مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126۔ علامہ ذہبی نے بھی تلخیص مستدرک میں اس حدیث کی صحت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے۔ تو یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا اس کے بارے میں۔ اب چلیے صفحے کے اوپر دیکھتے ہیں آگے کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے شورا والے دن آپ نے عثمان و عبد الرحمن بن عوف، سعد اور زبیر سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ، اب یہ پھر انورٹڈ کاما میں ہے کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم میں میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی بنایا ہو، اس دن جس دن مسلمانوں میں بھائی چارہ کیا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ لوگوں نے کہا نہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب جب یہ جہاں پہ یہ بات لکھی ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں، اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ علامہ ابن عبد البر نے بسلسلہ حالات امیر المومنین علیہ السلام استیعاب الف سین تے یہ عین الف بے میں اس حدیث کی روایت کی ہے، اور بھی اکثر علماء اعلام نے لکھا ہے۔ اب ہم پیج 236 پہ آ گئے ہیں۔ جنگ بدر میں جب امیر المومنین علیہ السلام ولید کے مقابلے کو نکلے تو اس نے پوچھا کون ہو تم؟ سوالیہ نشان۔ امیر المومنین نے فرمایا میں خدا کا بندہ ہوں، اس کے رسول کا بھائی ہوں۔ اب یہ انورٹڈ کاما تو یہاں کلوز ہو گیا۔ اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات جلد نمبر 2 قسم اول صفحہ نمبر 15 بسلسلہ تذکرہ غزوہ بدر ذکر کیا ہے۔ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ اب آگے چلتے ہیں، صفحے پہ لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے ایک دن عمر بن خطاب سے ان کے زمانہ خلافت میں پوچھا کہ انورٹڈ کاما یہ فرمائیے کہ اگر بنی اسرائیل کی کوئی قوم آپ کے پاس آئے اور ان میں کا کوئی شخص آپ سے کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا فرزند ہوں، تو کیا آپ اسے اس کے ساتھیوں پر کچھ ترجیح دیں گے؟ انورٹڈ کاما کلوز، اور یہاں پہ سوالیہ نشان تھا۔ اور اس کے بارے میں ہمیں حاشیے میں ملا ہے کہ دار قطنی قاف توئے نون چھوٹیے نے اس کی روایت کی ہے، ملاحظہ ہو سوائق محرقہ باب نمبر 11 صفحہ نمبر 107۔ اور ہم نے یہ پڑھ لیا ہے اس کے بارے میں۔ اب آگے ہم صفحے پہ آ گئے ہیں۔ صفحے میں پھر لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں امیر المومنین نے فرمایا ان بریکٹ
تو سنیے میں خدا کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں، ان کے چچا کا بیٹا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت عمر نے ردا کاندھے سے اتار کر بچھائی اور بولے خدا کی قسم آپ اس جگہ کے علاوہ اور کہیں نہیں بیٹھ سکتے جب تک ہم لوگ جدا نہ ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ امیر المومنین علیہ السلام اس ردا پر تشریف فرما ہوئے اور اس وقت تک کہ لوگ متفرق ہوئے عمر سامنے بیٹھے رہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی اور فرزند عین میم ہونے کی تعظیم تھی، سر جھکانا تھا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے پیج 237 پر کہ سد ابواب، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ میرا قلم کہاں سے کہاں بہہ گیا۔ ذکر اس کا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کے دروازے بند کرا دیے اور حضرت علی علیہ السلام کا دروازہ مسجد کی طرف کھلا چھوڑ دیا۔ صحابہ کے دروازے اس لیے بند کرا دیے کہ مسجد کے اندر بحالت جنب جانا جائز نہیں، لیکن جس طرح ہارون کے لیے بحالت جنب ہوتے ہوئے بھی مسجد سے ہو کر گزرنا جائز تھا، اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کے لیے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز و مباح قرار دیا۔ لہٰذا یہ بھی ثبوت ہے کہ دونوں حضرات بالکل ایک جیسے تھے اور ہر حیثیت اور ہر جہت سے ایک دوسرے کے نظیر تھے۔ پوری مشابہت تھی دونوں بزرگواران میں۔ ابن عباس فرماتے ہیں انورٹڈ کاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی طرف کھلتے ہوئے سب کے دروازے بند کرا دیے، صرف حضرت علی علیہ السلام کا دروازہ کھلا رکھا۔ حضرت علی علیہ السلام حالت جنب میں بھی مسجد سے ہو کر گزرتے کیونکہ وہی ایک راہ تھی، کوئی دوسرا راستہ تھا ہی نہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بہت طولانی حدیث ہے جس میں امیر المومنین علیہ السلام کی 10 خصوصیات مذکور ہیں۔ پوری حدیث بر صفحہ 193 تا صفحہ نمبر 199 بیان کی جا چکی ہے۔ تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ عمر بن خطاب سے ایک حدیث صحیح مروی ہے جو مسلم و بخاری کے معیار پر بھی صحیح ہے۔ وہ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو 3 چیزیں ایسی مرحمت فرمائیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے ملی ہوتی تو سرخ اونٹوں کی قطار سے بڑھ کر ہوتی۔ ایک یہ کہ علی علیہ السلام کی زوجہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ایسی دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی۔ دوسرے مسجد میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی سکونت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو امور مسجد میں جائز تھے ان کے لیے بھی مباح ہونا۔ تیسرے جنگ خیبر میں علم ملنا۔ اب اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ حاشیے میں لکھا ہے مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 125 نیز ابو لیلہ نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے۔ ملاحظہ ہو سوائق محرقہ فصل نمبر 2 باب نمبر 9 صفحہ نمبر 76۔ تقریباً انہی الفاظ و معنی میں امام احمد بن حنبل نے عبداللہ بن عمر کی حدیث میں ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو مسند جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26 جلد حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر دونوں میں سے ہر ایک سے کئی اشخاص نے مختلف اسناد سے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ تو یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ اب آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک دن سعد بن مالک نے ایک حدیث صحیح بیان کی جس میں امیر المومنین علیہ السلام کی بعض خصوصیات کا ذکر تھا۔ اسی میں فرماتے تھے کہ انورٹڈ کاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسجد سے جہاں اور سب کو ہٹایا وہاں اپنے چچا عباس کو بھی۔ اس پر عباس نے کہا کہ ہمیں تو آپ ہٹا رہے ہیں اور علی علیہ السلام کو رہنے دیتے ہیں، سوالیہ نشان۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے نسب کو ہٹایا، نہ علی علیہ السلام کو رکھا بلکہ خدا نے ایسا کیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 117 یہ حدیث صحاح سنن سے ہے اور متعدد ثقات و اعلام اہل سنت نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ حاشیے سے اب چلتے ہیں صفحے کی طرف۔ اس میں لکھا ہے کہ زید بن ارقم کہتے ہیں انورٹڈ کاما چند اصحاب کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ تم سب اپنے اپنے دروازے بند کر دو، صرف علی علیہ السلام کا دروازہ کھلا رہے۔ لوگوں نے اس پر چمگوئیاں شروع کی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ بعد حمد و ثناء الہی کے ارشاد ہوا کہ یہ دروازے بند کرا دوں اور علی علیہ السلام کا دروازہ کھلا رہنے دوں۔ اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، حالانکہ قسم بخدا میں نے اپنی طرف سے لوگوں کے دروازے بند نہیں کیے، مجھے حکم
حکم دیا گیا ہے، میں نے حکم کی پابندی کی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 369، وکنز الاعمال برحاشیہ مسند جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 29۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے طبرانی نے معجم کبیر میں ابن عباس سے روایت کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انورٹڈ کاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے تم لوگوں کو مسجد سے نہیں ہٹایا، نہ اپنے جی سے علی علیہ السلام کو باقی رکھا، بلکہ خود خداوند عالم نے ایسا کیا ہے۔ میں تو بندہ ہوں اور حکم کا تابع ہوں، جو مجھے حکم دیا گیا وہ میں نے کیا، میں تو وہی ہی کی پابندی کرتا ہوں۔ اور انورٹڈ کاما کلوز اس کے بارے میں حاشیے میں ہے منتخب کنز الاعمال برحاشیہ مسند جلد 5 صفحہ نمبر 29۔ اور اب آگے ہم پڑھتے ہیں، حاشیہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انورٹڈ کاما اے علی علیہ السلام، سوائے میرے اور تمہارے کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ حالت جنابت میں مسجد میں رہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ ترمذی نے اس حدیث کو اپنے صحیح میں روایت کیا، اور ان سے متقی ہندی نے کنز الاعمال منتخب کنز الاعمال برحاشیہ مسند جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 29 پر نقل کیا ہے۔ بزاز نے اس حدیث کو 7 سے روایت کیا ہے۔ ملاحظہ ہو سوائق محرقہ باب نمبر 9 فصل نمبر 2 صفحہ نمبر 73۔ اب ہم نے یہ پڑھ لیا، اب ہم پیج نمبر 240 پر آ گئے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص، برا بن عازب، ابن عباس، ابن عمر، حذیفہ بن اسید غفاری، ان میں سے ہر ایک سے مروی ہے کہ انورٹڈ کاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور ارشاد فرمایا، انورٹڈ کاما کہ خدا نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے کہ میں طاہر مسجد بناؤں جس میں صرف میں اور میرے بھائی علی علیہ السلام رہیں۔ اب اس کے بارے میں حاشیے میں ہے کہ ان سب سے روایت کر کے محمد خطیب فقیہ شافعی معروف ابن مغازلی نے اپنی کتاب مناقب میں مختلف واسطوں سے لکھا ہے، اور علامہ ملنجی میم لام نون جی چھوٹیے نے ینابع المعدت باب نمبر 17 میں نقل کیا ہے۔ تو یوں ہم نے یہ بھی پڑھ لیا، اور اب اس صفحے کی طرف آ گئے ہیں، صفحہ نمبر 240 ہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہے اس مکتوب میں گنجائش ہی نہیں کہ ہم بکثرت ان صریحی و ثابت نصوص کو درج کریں جو اس باب میں ابن عباس، ابو سعید خدری، زید بن ارقم، قبیلہ خثعم خیس سے عین میم سے ایک صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسما بنت امیس، ام سلمہ، حذیفہ بن اسید، سعد بن ابی وقاص، براء بن عازب، علی بن ابی طالب، عمر، عبداللہ بن عمر، ابو ذر، ابو الطفیل، بریدہ اسلمی، ابی رافع غلام رسول اللہ، اور جابر بن عبداللہ، ایسے کبار صحابہ میں سے ہر بزرگ نے سے مروی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور دعاؤں میں یہ ہے کہ آپ نے دعا فرمائی تھی، انورٹڈ کاما کہ میرے معبود، میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا تھا، میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میرے معاملے کو سہل بنا دے، زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے اہل سے ہارون میرے بھائی کو میرا وزیر بنا، ان کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر اور انہیں میرا شریک کار بنا۔ تو نے اے معبود ان پر وحی نازل فرمائی کہ ان قریب میں تمہارے بھائی ہارون کے ذریعے تمہارے بازوؤں کو قوی کر دوں گا اور تم دونوں کے لیے غلبہ قرار دوں گا۔ اے معبود میں تیرا بندہ اور تیرا رسول محمد ہوں، میرے سینے کو کشادہ کر، میرے معاملے کو آسان بنا، اور میرے اہل سے علی علیہ السلام میرے بھائی کو میرا وزیر قرار دے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ امام ابو اسحاق ثعلبی نے بسلسلہ تفسیر آیا انما ولیکم جناب ابو ذر غفاری سے اپنی تفسیر کبیر میں روایت کی ہے، اور صاحب ینابع المعدت نے مسند احمد سے نقل کیا ہے۔ اچھا، اب ہم حاشیے سے فارغ ہو کے پھر صفحہ پہ آ گئے ہیں کہ اسی جیسی ایک حدیث بازار نے بے ز الف رے
روایت کی ہے انورٹڈ کاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا کہ موسیٰ نے خدا سے سوال کیا تھا کہ ہارون کی مدد و معیت میں مسجد کو پاک بنائیں، اور میں نے اپنے پروردگار سے سوال کیا ہے کہ تمہاری مدد اور تمہاری معیت میں مسجد کو پاکیزہ کر دوں۔ پھر آپ نے ابو بکر کو کہلا بھیجا کہ اپنا دروازہ بند کر دو۔ اس پر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا سمعا و طاعتا، اور پھر عمر کو حکم دیا، پھر عباس کو ایسا ہی حکم فرمایا، پھر ارشاد فرمایا کہ میں اپنے جی سے تم لوگوں کے دروازے بند نہیں کرائے اور علی کا دروازہ کھلا نہیں چھوڑا، بلکہ خدا نے ایسا کیا ہے۔ اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 408 حدیث نمبر 6156، اور اس کے بعد صفحے پہ لکھا ہے آخری 2 لائنیں ہیں اور یہ جواب مکتوب ختم ہو رہا ہے۔ لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام کے جناب ہارون نے تمام حالات اور جمیع منازل میں پورے مشابہ ہونے کے لیے غالباً اتنی حدیثیں جو ذکر کی گئی ہیں کافی ہوں گی۔ اور پھر اس کے نیچے سامعین لکھا ہے شین۔ تو یوں صفحہ نمبر 242 ہم نے مکمل کر لیا، اور اس کے یعنی مکتوب نمبر 17 کا جواب مکتوب بھی ہم نے پڑھ لیا۔ تو اگلی آڈیو میں ہم اس سے آگے چلیں گے، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔